آپریشن کو ابھی 16-17 دن گزرے ہیں، اور پہلی محفل اور سلسلہ ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ امام زمانہ ہمارے زمانے کا امام طاقت و قوت دے گا تاکہ اس کے والد بزرگوار کا ذکر خیر کر سکوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ عہدہ امامت کا اللہ کی طرف سے جمع کا صیغہ ہے، اس میں تعداد نہیں بتائی گئی، اس آیت میں نام نہیں لیے گئے، صرف امامت کا اعلان کیا گیا کہ ہم نے امام مقرر کیے ہیں اور ان کا کام ہے ہدایت کرنا اور ان کی صفت ہے صبر۔ اب یہ کون بتائے گا کہ امام کون ہے اور کتنے ہیں؟ یہ وہی بتائے گا جس نے پوری شریعت بتائی، جس نے پوری اسلامی قانون کو جنہوں نے واضح کیا۔ تو کون ہے؟ وہ ہمارا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ محمد آل محمد۔ وہ بتائے گا کہ امام کتنے ہیں اور کون ہیں۔ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت میں بہت سی چیزیں ہیں جن کا ذکر اجمالی طور سے قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن اس کی تفصیل یہ قرآن میں نہیں، اور اگر تفصیل بیان کر دی جاتی تو پھر وہ ایک کتاب نہ رہتی بلکہ کتابوں کا انبار ہو جاتا ہے۔ اور سارے کے جملہ جو میں نے کہا کتابوں کا انبار ہو جاتا، یہ بھی ایک تاریخی جملہ ہے۔ مولا کائنات نے جب ابن عباس کو تفسیر قرآن کی تعلیم دے رہے تھے اور رات ختم ہونے لگی، لیکن سورہ علم یا بسم اللہ کی تفسیر یہ مکمل نہیں ہوئی۔ جب رات نے اپنا دامن سمیٹا اور صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو مولا کائنات نے ایک جملہ کہا، اے ابن عباس، جو کچھ آسمانی کتابوں میں ہے وہ سب قرآن میں ہے، اور جو قرآن میں ہے وہ سورہ علم میں ہے، جو سورہ علم میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا انا نقطۃ تحت البا، میں ہی وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ یعنی گویا اگر نقطہ ہٹا لیا جائے تو عبارت مبہم ہو جائے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کے ساتھ آل محمد کو لینا پڑے گا۔ تو یہ قرآن پھر دوسری حدیث میں کہا کہ اگر میں چاہوں، سورہ علم بعض روایت میں آیا ہے سورہ علم اور بعض روایت میں آیا ہے بسم اللہ کی اگر تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پر بوجھ ہو جائے، یعنی اتنی کتابیں لکھی جائیں، صرف ایک بسم اللہ کی تفسیر یا سورہ علم کی تفسیر میں یہ 70 اونٹوں پر کتابوں کا بھار ہو جائے۔ یہ ہے مولا کائنات۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن میں اجمالی تذکرہ ہے، تفصیلی تذکرہ نہیں ہے۔ تفصیلی تذکرے کے لیے قرآن نے حکم دے دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو تم ان لوگوں سے جو اہل ذکر ہیں اگر تم نہیں جانتے ہو۔ ظاہر ہے کہ پہلے اہل ذکر رسول خدا ہے اور رسول خدا کے بعد 12 امام علیہ السلام ہیں، یہ اپنے اپنے زمانے کے اہل ذکر ہیں، ان سے سوال کرو یہ تمہیں بتائیں گے۔ تو المختصر یہ امامت کا ذکر قرآن میں آیا، امامت کا اصول قرآن میں معین ہوا، لیکن امامت کی تعداد یہ رسول خدا نے بتائی۔
اب نمازی کو لے لیں. کتنی جگہ قرآن میں نماز کا ذکر ہے. اور میں سمجھتا ہوں تمام عبادات میں سب سے زیادہ ذکر اگر کسی عبادت کا قرآن میں آیا ہے تو وہ نماز کا آیا ہے. اگر شمار کیا جائے عبادتوں میں تو سب سے زیادہ ذکر قرآن میں نماز کا ہے. لیکن آپ اگر چاہیں کہ 2 رکعت نماز قرآن کے ذریعے سے پڑھ لیں تو آپ کو یہ طریقہ نماز قرآن میں نہیں ملے گا. تو حکم نماز قرآن میں ہے. طریقہ نماز، رکعات کتنی ہونا چاہیے، تعداد کتنی ہونا چاہیے نمازوں کی، کون کون سی نمازیں ہوں، کیسے نماز پڑھی جائے، یہ رسول خدا نے بتایا اور ان کی آل نے بتایا. پیغمبر نے فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے نماز پڑھو. تو دائرے کے سب سے قریب ترین مولائے کائنات تھے. مردوں میں، عورتوں میں جناب خدیجہ. اگر تاریخ کا مطالعہ کرے تو حرم میں اعلان نبوت کے بعد پیغمبر السلام نماز پڑھتے تھے، ان کے پہلو میں مولا علی کھڑے ہوتے تھے، ان کے پیچھے جناب خدیجہ. اب اگر نماز رسول کی جیسی چاہیے ہے تو وہ صحابہ سے نہیں ملے گی یا علی سے ملے گی یا رسول کی زوجہ جناب خدیجہ اور ان کی بیٹی فاطمہ زہرا کے ذریعے سے ملے گی. صلی یعنی مرد اگر نماز کا طریقہ چاہتے ہیں تو وہ علی علیہ السلام سے لیں، اور عورتیں چاہتی ہیں تو جناب خدیجہ یا ان کے بعد ان کی بیٹی فاطمہ زہرا سے. بس عزیزوں، تمہید میں گفتگو گزر گئی اور ظاہر کہ میرا منہ بھی خشک بولنے سے ہونے لگتا ہے. اب آج یہ محفل جو ہو رہی ہے یہ تمہیدی گفتگو تھی امامت کے بارے میں. آج جس معصوم کی ولادت ہے اس کا نام حسن ہے، لقب عسکری ہے، اور یہ امام جو 11واں امام ہے اس کی عمر 28 سال ہے ٹوٹل. کمسنی سے لے کر اور جوانی تک انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اس لیے کہ ہمارے کیا امامت میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی. جب سے امام پیدا ہوتا ہے وہ امام ہے، اور جب تک وہ حیات رہے گا وہ امام کے عہدے پر، امامت کے عہدے پر فائز رہے گا. بس 2 واقعے بیان کرنا ہے اور اس کے بعد التماس سے دعا. امام کی کمسنی کا واقعہ ایک ملتا ہے، ایک نعرہ صلوات. امام کی کمسنی کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک جگہ پر کچھ بچے کھیل رہے تھے. 11ویں امام بھی وہاں پر کھڑے تھے، لیکن آپ کھیل میں مصروف نہیں تھے. آپ رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے، باقی بچے کھیل رہے تھے. جناب بولو دانا کا گزر ہوا. انہوں نے دیکھا کہ یہ فرزند آل محمد بچوں کے قریب تو ہے لیکن یہ کھیل میں مصروف نہیں ہے، گریا کر رہا ہے، رو رہا ہے. قریب آئے، اے صاحبزادے کیا میں آپ کو بھی ایسے ہی کھلونے لا دوں جیسا ان بچوں کے پاس ہے؟ یعنی گویا یہ سمجھا کہ یہ ان کے پاس کھلونے نہیں ہیں اس لیے رو رہے ہیں. امام نے اس کا جواب یہ دیا، ایک کام، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کھیل کود کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ تو دانے کے بلند دانا نامی دانا تھا، یعنی عقل مند تھے، صرف اپنے کو بامصلحت دیوانہ بنائے ہوئے تھے، لیکن عقل کی باتیں کرتے تھے، عقل کے فیصلے کرتے تھے. اور یہ ہارون رشید کے دور سے تھے، اور ہارون رشید کو بھی بہت جواب دیے. یہ پوری کتاب بولند دانا کے نام سے چھپی اردو ہندی میں. بہت سے واقعات ہیں، آپ دیکھیں سب عقل مندی کے واقعات ہیں.
تو جب بولندانہ سے امام نے یہ کہا کہ ایک کا معقول، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ کہا کہ پھر کس لیے پیدا کیا ہے؟ کہا کہ علم اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی امام نے زندگی کا مقصد بتایا کہ اللہ نے ہمارا وجود جو اس دنیا میں رکھا ہے وہ علم اور عبادت، علم حاصل کرو اور اللہ کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو۔ کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو امام نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی۔ کیا قرآن میں تم نے یہ آیت کو نہیں پڑھا کہ ہم نے انسان کو عبث نہیں پیدا کیا؟ اب ظاہر ہے کہ جب عبث نہیں پیدا کیا، پیدا کرنے کا مقصد ہے، تو مقصد قرآن میں بہت سے مقامات پر آئے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن اور انسان کو نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ پھر امام سے کہا کہ بھئی آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ تاکہ میں نے اپنی ماں کو کھانا پکاتے ہوئے دیکھا ہے، جب وہ چولہے میں لکڑیاں روشن کرتی ہیں تو موٹی بڑی لکڑیوں کے ساتھ چھوٹی پتلی لکڑیاں بھی لگاتی ہیں۔ تو ہم ڈرتے ہیں کہیں آخرت میں، جہنم میں ہم چھوٹے بچے ان چھوٹی لکڑیوں کی جگہ پر استعمال نہ کیے جائیں۔ یہ امام کی ایک مثال تھی۔ ظاہر ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے ہر خطا ہر غلطی سے، لیکن یہ ایک نفسیاتی طریقے سے امام نے مثال دے کر بتایا کہ دیکھو چھوٹے ہو تب بھی اللہ کا خوف تمہارے دل میں رہنا چاہیے، گناہ سے پرہیز کرو، گناہ سے دور رہو۔ اور امام نے بتایا کہ یہ خوف الہی کی وجہ سے ہمارے آنکھوں میں آنسو ہیں، کھیلنے کے نہ بنا پر آنسو نہیں ہے، خوف الہی کی بنیاد پر آنسو ہیں۔ صلوات محمد۔ یہ ایک بچپنے کا واقعہ میں نے بیان کر دیا، اور ظاہر ہے کہ 28 سال کی عمر میں امام کے بہت سی چیزیں سامنے آئیں۔ تحریری صورت میں ایک کتاب ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام۔ یہ دو بھائی تھے جو امام کے پاس آ گئے تھے، اور امام نے ان کو اپنا شاگرد بنایا تھا، املا کراتے تھے، بولتے تھے، وہ دونوں نوجوان لکھتے جاتے تھے۔ تو امام کے آثار میں یہ تفسیر ہے، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، اس کو آثار حیدری بھی کہتے ہیں، اردو میں چھپ چکی ہے، عربی سے ترجمہ ہو کر کے، لیکن اتفاق سے وہ مکمل تفسیر نہیں ہے، سورہ رحم سے لے کے سورہ الناس تک نہیں ہے، تو اس میں 2.5-3 پاروں کی تفسیر ہے، لیکن بڑے فضائل آل محمد اور مولا علی کے فضائل وغیرہ، اور اسی لیے اس کا نام آثار حیدری رکھا گیا ہے۔ تو امام کی یہ کتاب ہے، امام کی طرف منسوب۔ اب ایک واقعہ اور دعا۔ امام کے زمانے میں قحط پڑا، پانی برسنا بند ہو گیا، بارش رک گئی، لوگ قحط سے بے حال ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ شریعت میں جو ہے وہ نماز استسقاء کا حکم آیا ہے کہ جب بارش نہ ہو تو تم 2 رکعت نماز استسقاء پڑھو صحرا میں جا کر، تو خداوند عالم اپنی رحمت کو جاری کرے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ نماز استسقاء پڑھو۔ بس اس واقعے کو میں مختصر کر رہا ہوں، بس اس سے زیادہ مجھ سے اب پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ لوگ گئے صحرا میں، نماز استسقاء پڑھی، لیکن پانی نہیں برسا، بارش نہیں برسی۔ اسی مجمع میں ایک نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی مجمع میں ایک راہب عیسائی، جناب عیسیٰ کو ماننے والا، وہ آ گیا اور اس نے مسلمانوں کے مجمع میں آ کر دعویٰ کیا کہ میں دعا کروں گا اور بارش ہوگی۔ گویا یہ چیلنج تھا۔ مسلمان خاموش، مسلمان نماز استسقاء پڑھ چکے،
بارش نہیں ہوئی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، ابر آیا، تھوڑی بہت بارش ہو گئی۔ جب بارش اس کی دعا پہ ہو گئی تو اس نے ایک اور چیلنج کر دیا کہ ہمارا مذہب حق ہے اور اسلام باطل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مجمع عام میں جہاں پورے شہر کا مجمع نماز استسقاء پڑھنے کے لیے صحرا میں آیا ہو، اس مجمع میں ایک غیر مذہب والا عیسائی راہب چیلنج کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارا مذہب صحیح ہے اور تمہارا مذہب باطل ہے۔ مسلمان کیا جواب دیں؟ کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری نماز پڑھنے سے بارش نہیں ہوئی اور اس کی دعا سے بارش ہو گئی۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ کو اپنی حکومت کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ اپنے مشیروں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جواب دے سکتا ہے تو وہ اس وقت تمہارے قید خانے میں حسن عسکری علیہ السلام ہیں، جو فرزند رسول ہیں، وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے ملازم کو بھیجا، قید خانے میں آیا، آ کر اس نے سارا واقعہ 11ویں امام سے بیان کیا۔ 11ویں امام نے کہا ٹھیک ہے، کل فلاں فلاں وقت پر میں آؤں گا اور تمہارے شبہات کو دور کر دوں گا۔ اور یہ سفارش کرائی کہ یہ ان قیدیوں کو بادشاہ رہا کرے۔ خیر امام کی فرمائش پہ بادشاہ نے قیدیوں کو رہا کر دیا اور امام وقت معین پہ صحرا میں پہنچ گئے۔ صحرا میں مسلمانوں کا مجمع تھا، ان کے درمیان راہب تھا۔ امام راہب سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ بھائی کیا تو دعا کر کے پانی برسوائے گا، انہیں بارش کروائے گا؟ کہا کہ ہاں میں دعا کروں گا بارش ہو۔ کہا کہ اچھا دعا کرو۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ امام نے اپنے پاس ایک کھڑے ہوئے شخص کو بلایا، کہا کہ جاؤ اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ لے آؤ۔ وہ گیا اور اس کے ہاتھ میں دیکھا جو چیز تھی وہ لے آیا۔ امام نے وہ لے کے اپنے مٹھی میں دبا لی۔ جو اب آئے ہوئے تھے وہ واپس چلے گئے، بارش نہیں ہوئی۔ امام نے کہا دعا کر آگے بارش ہو۔ کہا کہ اب میں دعا نہیں کر سکتا۔ جب اس نے اپنا اقرار ندامت اور اپنی ہار مان لی، تب امام مجمع سے مخاطب ہوئے، کہا کہ دیکھو اس راہب کی دعا کا اثر نہیں تھا، اس کو کسی نبی کی ایک ہڈی مل گئی تھی۔ اس ہڈی کی تاثیر یہ ہے کہ جب وہ زیر آسمان آتی ہے تو خداوند عالم اس کے وسیلے سے باران رحمت کو جاری کر دیتا ہے۔ یعنی یہ اس کی دعا کا اثر نہیں تھا بلکہ وہ نبی کی ہڈی کا اثر تھا۔ امام نے اس ہڈی کو کپڑے میں لپیٹ کے دفن کرا دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اب میں دعا کروں گا۔ امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، ادھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، ادھر گھٹائیں اٹھنے لگی۔ اب ذرا دیکھیں، میں نے آیت پڑھی تھی کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ امام اللہ کے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے۔ امام کی دعا سے گھٹائیں اٹھنے لگی۔ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے گھروں کو جائیں، امام رک گئے۔ امام نے کہا رکو، یہ گھٹا جو اٹھی ہے یہ فلاں شہر میں برسے گی۔ پھر دوسری گھٹا اٹھی، کہا کہ اب یہ فلاں شہر میں برسے گی۔ جنہیں گھٹائیں اٹھتی جا رہی تھی، امام شہروں کے نام لیتے جا رہے تھے اور وہ گھٹائیں اس شہروں کی طرف جا رہی تھی، یعنی گویا یہ گھٹائیں امام کے اشارے پر چل رہی تھی۔ امام وقت ارادہ کر رہا تھا، جس شہر کا نام لیتا تھا یہ گھٹا اس شہر کے سمت روانہ ہو جاتی تھی۔ آخر میں جو گھٹا اٹھی تو امام نے کہا کہ اب تم اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، یہ گھٹا اسی شہر میں برس گئی۔ لوگ گئے اپنے اپنے گھروں کو، اور اب جو بارش ہوئی قحط ختم ہو گیا، قحط سالی
باران رحمت نازل ہوئی اور لوگ کے جو ایمان ڈگمگا رہے تھے اسلام کی طرف سے وہ ایمان مستحکم ہو گئے اور سمجھ گئے کہ عیسائی مذہب حق نہیں ہے، ہمارا مذہب اسلام جو ہے یہ حق ہے۔ وہ غلط دعویٰ کر رہا تھا، اس کی دعا کا اثر نہیں تھا بلکہ نبی کی ہڈی کا اثر تھا۔ عزیزوں، ان نبی کی ہڈی اگر زیر آسمان آ جائے تو بارش ہو، تو جو نبی کا گوشت ہو، نبی کا پوست ہو، نبی کا خون ہو، نبی کی ذریت ہو، اگر وہ بارگاہ الہی میں دعا کر دے تو اس کی دعا سے کیوں نہ بارش ہو۔ صلوات بس انہی جملوں کے ساتھ میں امام عصر اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں ان کے پدر بزرگوار کی ولادت و اسادت کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس مبارک ولادت کی تاریخ کے لحاظ سے مناسبت سے دعا کرتے ہیں۔ خداوند عالم جتنے بھی یہاں مومنین بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے دلی مقاصد کو پورا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں طفیل محمد والے محمد کی ان کو صحت کامل عطا فرما۔ جو لوگ قرضدار ہیں ان کو بار خرچ عطا فرما۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما۔ جو مومنین خیر میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم لوگ شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔